أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑا اچھی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفل پاک کرانے کا مقصد عالی جناب اشرف صاحب کی صاحبزادی جو کہ عالمہ کی دستار سے نوازی گئی، اسی کی خوشی میں انہوں نے اس محفل کو منعقد کیا۔ ائمہ کو دعوت سخن پیش کی جو کہ منبر نور پر بفضل ہی تعالی تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھے خطاب ہم سب سنیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے یہاں اکٹھا کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ ہوتا، ذریعہ ہوتا کسی نہ کسی چیز کا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان کی بچی نے علم دین حاصل کیا۔ حضرات مفتیان اکرام منبر نور پر بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ علم دین کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ان کی بیٹی نے اس کلام مقدس کا علم حاصل کیا کہ جس کتاب کو اگر دیکھیں تو حضرات دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مصطفیٰ کا علم حاصل کیا حضرات، جس حدیث کو حضرات میرے نبی، حضرات اگر ہم کہیں تو بات، اور نبی اگر فرماتے تو اسی کو حدیث پاک صحابہ اکرام کے مجمع میں بیان کرتے تھے۔ حضرات محترم قربان تو جائیے، ایک آج اگر دنیاوی علم ہم سیکھیں، سکھانا چاہیے، لیکن علم دین کے ساتھ ساتھ حضرات اپنے بچوں کو، بیٹوں کو حضرات محترم تاکہ اس منصب پر فائز ہو جائیں، تاکہ حضرات وہ قوم کے لیے کچھ کر سکے۔ لیکن علم دین جب دنیاوی حضرات بچہ جاتا ہے تو حضرات جن کتابوں کا وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، انہی کتابوں کو وہ حضرات اپنے پیچھے لاد کے جاتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب حضرات اگر مسجد میں جاتا ہے، قاعدہ بغدادی ہے تو حضرات اسی کو سینے سے لگا کر کے جاتا ہے۔ حضرات محترم جب وہ گھر سے نکلتا ہے، حضرات ایک عالم دین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم میں کے بدلے میں نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہیں تک ہی نہیں ہے حضرات محترم، قربان تو جائیے، اللہ اکبر۔ حضرات جب یہ بچہ قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسی قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، حضرات محترم جب ایک عالم دین اس بچے کو
देंगे। यही तक ही नहीं है, समंदर की मछलियां भी इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। सुभान अल्लाह। इकराम बैठे हैं, हदीस पाक में आया है, अल्लाह अकबर। यही तक ही नहीं, जब ये चलता है, अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, अब अगर इसकी तमन्ना थी, हज़रात आलिम दीन बनने की, बाप की तमन्ना थी कि बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा, बेटी को आलिमा बनाऊंगा, तमन्ना ये थी, लेकिन हज़रात मौत का कुछ पता नहीं होता है। हज़रात अभी मुकम्मल आलिम दीन नहीं बना था, हज़रात इल्म हासिल कर रहा था या इल्म हासिल कर रही थी, इंतकाल हो जाता है, लेकिन बाकी जो तालीम रहती है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला हज़रात जब ये कब्र में पहुंचता है तो हज़रात इसको पूरी करा देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हज़रात क्या शान होती है आलिम की, हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं कि आलिम के चेहरे की, जिसने आलिम के चेहरे की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जो जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो दुनिया में आलिम के पास बैठता है तो क़यामत के दिन मेरे पास बैठे। ये होती है इल्म की बरकत। अगर इल्म हासिल कर लिया तो अगर हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर, हज़रात अगर जा रहा है, अगर रास्ते में खड़ा हो गया तो अगर बुजुर्ग है तो खड़ा हो जाएगा कि आइए इधर सरहाने बैठ जाइए, अल्लाह अकबर। अब अगर मुसल्ले पर है तो हज़रात अगर बाप पीछे है, हज़रात भाई नमाज पढ़ रहा है, हज़रात मोहतरम, तो अब हज़रात बाप ये नहीं कहेगा पीछे इस बेटे के, भाई ये नहीं कहेगा पीछे इस भाई के, बल्कि बाप कहेगा पीछे इस इमाम के, भाई कहेगा पीछे इस इमाम के, बस्ती वाले कहेंगे पीछे इस इमाम के। ये बरकत है कुरान पाक की, ये बरकत है इल्म की, इनकी बरकत है हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात मोहतरम बेशुमार इनामात अता फरमाए। इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए हज़रात इल्म दीन हासिल करो, अगर उसके लिए तुमको चीन जाना पड़े हज़रात। अब अगर ये तो हज़रात आलिम की फजीलत है, अगर कोई आम इंसान हमारे मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुंचे तो यार एक मसला पूछ करके आऊं, ये नियत लेकर के जाए, मसला पूछने की नियत से जाए, और हज़रात ये भी नियत हो कि मसला जो बताएंगे उस पर अमल भी करूंगा, तो कसम खुदा की जैसे ही वो घर से निकलेगा अल्लाह ताला उसके हर कदम के बदले में अल्लाह के मोहतरम नेकियों का इजाफा फरमाएगा, उसको भी अल्लाह अपना सवाब अता फरमाएगा जैसे कि इल्म हासिल करने जा रहा है। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, जनाब वाले जनाब अशरफ साहब की बेटी ने इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ उस बच्ची को जो इल्म हासिल किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हैं हज़रात, बस एक बात और मैं बता दूं और अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूँ। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती गुलाम नबी साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब, मौलाना मुफ्ती वाजिद साहब हैं माशाअल्लाह। ये हज़रात बड़े अच्छे खिताब करते हैं, दिल चाहता है कि हज़रात के खिताब सुनते ही रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी, अल्लाह अकबर। मैं आपको बता देता हूँ हज़रात बेटी क्या होती है, कसम खुदा की हज़रात, इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर एक बेटी की मैं आपको तारीख बताऊं कि बेटी आखिरकार मोहब्बत कितना करती है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, एक इंसान रहता था, बड़ा अमीर था, अल्लाह अकबर। उसके 4 बेटे थे, उसकी एक बेटी थी, अल्लाह अकबर। उसने हज़रात अपनी बेटी की परवरिश करता है, जब बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी जवान हो जाती है, अपनी बेटी की वो शादी कर देता है, अल्लाह अकबर। बहुत अमीर इंसान था, जब अपनी बेटी की शादी कर देता है, हज़रात शादी के कुछ दिनों बाद हज़रात मोहतरम उसी बेटी के ससुर से हज़रात कुछ हज़रात नाराजी हो जाती है, यानी उसके समधी से नाराजी हो जाती है। एक जमाना गुजरता है, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 10 साल का
زمانہ گزر جاتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے گھر قدم نہیں رکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم ایک دن ایسا ہوا حضرات اس کی طبیعت خراب ہوئی. اللہ اکبر. لیکن اس نے جو اس کی حضرات جتنی دولت تھی جتنی فیکٹریز تھی سب اپنے بیٹوں کے نام کر دی. 4 بیٹے تھے سب کے نام کر دی. سب کے درمیان بٹوارا کر دیا. ایک دن ایسا ہوا اس کی طبیعت خراب ہوئی. حضرات ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی کڈنی فیل ہو چکی ہے. آپ کی کڈنی کام نہیں کر رہی ہے. جلدی کریے اور اپنی کڈنی بدلوائیے. یہ کہنے لگا ڈاکٹر ذرا جلدی کرو اور آپریشن کر کے دوسری کڈنی کیوں نہیں ڈال دیتے ہو. ڈاکٹر نے کہا سن لے کڈنی تیرے عزیز ہی کی کام کرے گی. تو کہنے لگا پریشان مت ہو میرے 4 بیٹے ہیں. چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیٹا مجھ کو اپنی کڈنی عطا فرما دے. سب کو بلایا جن کو حضرات دن کے نام میں فیکٹری کر دی. بلایا ایک وہ بیٹی ہے حضرات محترم. اللہ اکبر. جس کے دروازے پر اس کو 10 سال کا زمانہ گزر گیا تھا گیا نہیں تھا. اللہ بیٹے کو بلایا. اے میرے بیٹو میری طبیعت علیل ہے. میری کڈنی بیکار ہونے والی ہے. بیٹا اپنی کڈنی دے دو. تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا جان آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو اب ہم جوان ہیں. ایسا کرو تمہاری تو بہت مختصر زندگی ہے. اگر ہم اپنی کڈنی دے دیں تو اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. اللہ اکبر. چاروں بیٹوں نے منع فرما دیا. حضرات یہ جب یہ بات حضرات گھر سے آؤٹ ہوئی گھر سے نکلی بیٹی کے کان میں پہنچی. وہی بیٹی اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی. اپنی بیٹی کو وہی چھوڑا دوڑتی ہوئی اسپتال میں آتی ہے. ڈاکٹر سے کہتی ہے اے ڈاکٹر جلدی بتا فلاں نام کا پیشنٹ مریض کہاں ہے. آپریشن کر دے اور میری کڈنی نکال کر کے اس کی اندر کڈنی کو ڈال دے. سبحان اللہ. کڈنی ڈال دے. سبحان اللہ. اللہ ڈاکٹر کہنا بولے کون ہو کیا ریلیشن ہے تمہارا. بولے یہ بات کرنے کی بات میں بات کرنا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ میرا اس سے ریلیشن کیا ہے میرا اس سے ناطا کیا ہے میرا اس سے رشتہ کیا ہے. تجھے جو کام کرنا ہے جلدی کر. اللہ ڈاکٹر نے آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد اس کی کڈنی نکالی. اس کے بعد کے اندر کڈنی نکال کر کے بیٹی کی کڈنی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اب بیٹی اللہ اکبر جانے لگتی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ڈاکٹر جب وہ مریض صحیح ہو جائے تو اس کو یہ مت بتانا کون آئی تھی. حضرات اس نے خط لکھا ڈاکٹر کو دے دیا. یہ خط اس کو دے دینا. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ بیٹی جاتی ہے حضرات وہ صحیح ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. ڈاکٹر سے کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچا لی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہتا میرا شکریہ ادا مت کرو اس بیٹی کا ادا کرو جس نے تم کو کڈنی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. بولی کون. بولی یہ پرچہ دے کر کے گئی ہے. سبحان اللہ. اس میں لکھا ہوا کیا تھا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے باپ میں آپ کی وہ بیٹی ہوں. 18 سال تک آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا. مجھے بیٹی کہہ کے پکارتے تھے. اے میرے باپ آپ اپنا خون پسینہ بہا کر کے میری پرورش آپ نے کی ہے. اے میرے باپ لیکن سنو میرے باپ میں نے آپ کا دل نہیں دکھایا تھا. اے میرے باپ جب چاند نظر عید کا آتا ہے لوگ چھت پہ چڑھنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی ہر عید کا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گھر کے دروازے پہ آتی ہے. کیا میرا باپ شاید آج آ رہا ہوگا. اے میرے باپ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ کی دولت تھی میرے بھائیوں کے نام کر دی اس کی پرواہ نہیں ہے. اے میرے باپ میری یہ تمنا ہے اے میرے باپ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شریک ہو جانا. اگر آپ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بد نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے جس کے جنازے میں اس کے باپ نے شرکت نہیں کی. اے میرے باپ میں آپ سے یہی تمنا کرتی ہوں آرزو کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شریک ہو جانا تاکہ لوگ کہیں کتنی خوش نصیب بیٹی ہے جس کے جنازے میں اس کا باپ شامل. حضرات یہ بات مسلم ہے حقیقت ہے. اور حضرات پتہ چل جائے کہ باپ کی بخار آ رہا
تو حضرات سسرال میں رک نہیں سکتی ہے، فوراً حضرات محترم کہے گی جی ابا جان کو دیکھنے ضرور جانا ہے، چاہے شام کو ہی آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم شان ہوتی ہے بیٹی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی خامی ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرات، میں آیا تو کچھ اور کرنا تھا لیکن میں ان حضرات سے اجازت لی تھی، میں حضرات سے وقت زیادہ لے لیا ان حضرات کا، معذرت چاہتا ہوں میں۔ اب بلا تفصیل میں آپ کی حضرات سے باتوں کے حوالے تقریر کرنے کے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی واجد علی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ آئیے حضرات ان کا استقبال ویلکم شاہ ذرا نعرہ تکبیر سے کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری قوم کے فرزند اجالا لے کر، قوم کے واسطے پیغام نرالا لے کر، میں نے جگایا شمار نہ جاگی غافل، آتو ہی جگہ دے ماضی کا حوالہ دے۔